بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے شخصیت جو نصیب الرحمن عباسی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں کے نام کرتا ہوں۔ وہ ایک کارکن، ایک جذبہ، ایک تحریک کا نام جو ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف اسلام آباد کے شعبہ صحت سے وابستہ ہر خاص و عام میں اپنے دلکش انداز، جذباتی نعروں، بے باک اندازی گفتگو اور سادگی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، بلکہ پورے پاکستان کے ہر صوبے بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک ہر محنت کش انہیں احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ پورے ملک میں جہاں محنت کشوں کی تحریک جاری ہوتی ہے وہاں یہ حاضری ضرور لگواتے ہیں، اور یہی جذبہ اور خلوص ان کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں۔ ہم دونوں نے 90 کی دہائی میں پم سے مزدوروں کی ترقی و خوشحالی کی تحریک کا آغاز کیا۔ جہاں میری آواز وہاں ان کی موجودگی، اور جہاں میرے قدم وہاں ان کا کندھا حاضر ہوتا تھا۔ الغرض اسلام آباد سے لے کر پاکستان کے کسی حصے میں انہوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اور کہیں بھی کسی بھی حال میں وہ خوفزدہ نہیں ہوئے۔ بالخصوص بلوچستان کے حالات اور روایات کے باوجود اپنے بے باک لہجے میں مخاطب ہونا ان کا شیوا رہا ہے۔ ان کی مخفی صلاحیتوں اور توانائیوں نے مجھے اس امر پر مجبور کیا کہ ہر سفر میں وہ میرے ہم سفر رہیں، اور اسی کا عباسی صاحب بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں۔ میں اول سے لے کر آج تک ان کی رفاقت کی خاطر ان کے ناز و نخرے برداشت کرتا رہا، اور چھوٹی موٹی فرمائشیں بھی پوری کرتا رہا۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ ویسے تو پمز میں چلنے والے ہر تحریک کے فرنٹ لائن کے سپاہی رہیں۔ جہاں قائدین تھک جاتے یا ورکروں کے جذبات کو ابھارنے کی ضرورت پڑتی، وہاں عباسی صاحب میدان سنبھال لیتے اور اپنے دلکش اور جذباتی نعروں سے قائدین اور ورکروں کو نئی توانائی بخشتے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے سارے واقف تو تھے ہی، لیکن 2013 کے پمز الیکشن میں ان کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے انتہائی معروف و مقبول حریف کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، تو اندازہ ہوا کہ وہ صرف ایک کارکن نہیں بلکہ ایک ماہر منصوبہ ساز بھی ہیں۔ جہاں ان کی یہ صلاحیتیں انقلاب گروپ کے کام آئیں، وہاں اپنے علاقے میں بھی کام آئیں، اور چھوٹے بڑے ہر الیکشن میں خاندان اور پارٹی قیادت کو کامیابی سے ہمکنار کرانے میں بھی کامیابی حاصل کی، اور یہ سب کچھ ان کی اچھی نیت اور خلوص کے باعث ممکن ہوا۔ سیاست سے ہٹ کر اگر ہسپتال کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا جائے تو ابتدا سے لے کر 60 سال کی عمر تک اس نے اپنی ڈیوٹی سے کبھی روگردانی نہیں کی۔ صبح جب بھی ایمرجنسی یا وارڈ میں گیا، ہمیشہ ان کو ہاتھ میں ڈسٹر یا اسٹریچر کو جمع کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے پایا۔ اپنے جونیئرز کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ دوستانہ رہا۔ نرم لہجے میں بات اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ہر ممکن خیال رکھنا ان کی ترجیحات میں شامل تھا۔ اجڑی کیمپ کا دھماکہ ہو، 2005 کا زلزلہ ہو، جہازوں کا کریش ہونا یا روڈ ایکسیڈنٹ، عباسی صاحب ہر دم تیار۔ انہوں نے ہمیشہ دکھی انسانیت کی خدمت کو مقدم سمجھا، اور مریضوں اور ساتھیوں کی بے لوث خدمت اور مدد کرنا ان کی خمیر میں شامل تھا۔ کرسمس اور ایسٹر کے موقع پر ساتھیوں کی عدم موجودگی میں صفائی کے لیے جھاڑو پوچھا لگانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مسلسل 3 تک ڈیوٹی کرنے کے بعد مجھے ان کو کمرے میں زبردستی بند کرنا پڑا۔ ادارے نے ان کو کئی سرٹیفکیٹ اور شیلڈ سے نوازا، لیکن دراصل یہی وہ ورکرز ہیں کہ جنہیں حکومت وقت کو نوازنا چاہیے، مگر کاش اسلام آباد میں محنت کشوں کی کسی بھی تنظیم نے پڑاؤ ڈالا۔ انہوں نے اپنی خدمات پیش کیے اور سوشل میڈیا کے مؤثر ذریعے اپنے اور قائدین
کا پیغام حکومت تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ بہت سارے قائدین ان کو بلا کر ویڈیو بنانے کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ وہ انقلاب گروپ کے بلا شبہ ہیرو رہے ہیں۔ ان کے کردار سے کبھی یہ احساس نہیں کہ وہ خود بادشاہی میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن بادشاہ گری ان کی صلاحیت تو مالا مال۔ انہوں نے اپنے بہت ساروں کو اعلیٰ مقام دلوایا۔ بچھڑنے والے تجھے دیکھ کے سوچتا ہوں، بچھڑنے والے تجھے دیکھ کے سوچتا ہوں، تو پھر ملے گا تو کتنا بدل چکا ہوگا۔ دل تو چاہتا ہے کہ 48 سال کی رفاقت کے ہر لمحے کو لفظوں میں سمو دوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے اتنا عرض کرتا ہوں کہ آئیے سب مل کر کھڑے ہو جائیں اور تالیوں کی گونج میں بے مثال، سچے اور باہمت شخصیت کو خراج تحسین پیش کر کے انہیں الوداع کرنے کا حق ادا کریں۔ پیمز ملازمین زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔